ناظرین، آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سے چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، چینی ایئر فورس لداخ کے علاقے میں بھارت میں جا گھسی۔ چین کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسلم ملک ترکی میدان میں آ گیا۔ ترکی کے 50 سے زیادہ جنگی طیارے بھارت پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ چین اور ترکی نے بھارت میں گھس کر تباہی مچا دی۔ 50 سے زیادہ جنگی طیارے بھارت کے علاقے لداخ سے ہوتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں جا گھسے۔ 2000 سے زیادہ بھارتی فوجی جہنم واسز اور 55 ایئر بیسز تباہ و برباد کر دیں۔ بھارت کی چیخیں نکل گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں، ترکش آرمی کو اور ایئر فورس کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، آج کا لائک ایم ہے 1000 لائکس کا، تو اس لائک ایم کو پورا کر لیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے والا ہوں کہ چین کا ساتھ دینے کے لیے دنیا کا خطرناک ترین مسلم ملک ترکی میدان میں آ گیا۔ ترکی کے 50 سے زیادہ جنگی طیارے چین پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ چین کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف تباہی مچا دی۔ تفصیلات کے مطابق کشیدگی میں اضافہ ہو چکا ہے۔ چینی جنگی طیارے ایک مرتبہ پھر بھارت کی حدود میں جا گھسے۔ چینی فضائیہ کے J-15 جنگی طیارے اور ترکی کے F-16 جنگی طیارے بھارت کے خلاف قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ بھارت پر بمباری کر کے درجنوں ایئر بیسز کو تباہ و برباد کر دیا۔ 55 ایئر بیسز سمیت 2000 بھارتی فوجی جہنم واصل کر دیے۔ تاحال چینی فوج کے خلاف عملی طور پر کچھ نہیں کر سکی۔ بتایا جا رہا ہے کہ چینی فضائیہ اور ترکش فضائیہ کے جنگی طیارے ایک مرتبہ پھر بھارت کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ چینی فضائیہ کے J-11 جنگی طیارے اور ترکی کے F-16 جنگی طیارے لداخ کے علاقے میں بھارت کی حدود میں داخل ہوئے۔ چینی جنگی طیارے کافی دیر تک بھارت کی حدود میں رہے اور پھر واپس لوٹ گئے۔ بھارت کی فضائی حدود کو تب ہوش آیا جب چینی جنگی طیارے واپس لوٹ چکے تھے۔ بھارتی فضائیہ کی جانب سے معراج جنگی طیارے سرحد پر روانہ کیے گئے، تاہم تب تک چینی جنگی طیارے اپنی حدود میں واپس لوٹ چکے تھے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ کچھ روز قبل بھی چینی فضائیہ کے ہیلی کاپٹر بھارت کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ چینی ہیلی کاپٹر بھارت کی حدود میں 5 کلومیٹر اندر تک جا گھسے تھے۔ اس دوران بھارتی فضائیہ کو رد عمل دینے کی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ لداخ میں کا صورتحال بدستور کشیدہ ہے۔ چین لداخ میں متنازع سڑک پر پل کی تعمیر روکنا چاہتا ہے، اس لیے چین نے ایئرپورٹ پر ملٹری قوت میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ گولوان وادی کے 3 پوائنٹس اور پینگانگ جھیل پر بھارت اور چینی فوجی آمنے سامنے ہیں۔ یاد رہے کہ لداخ کے علاقے میں بھارت اور چین تنازع شروع ہوئے 1 ہفتے سے زائد وقت گزر چکا ہے۔ بھارت نے اپنے توسیع پسندانہ غیر قانونی مقاصد پورے کرنے کے لیے پہلے نیپال کے ساتھ سرحدی تنازع شروع کیا، تاہم جب چین کے ساتھ جھڑپیں شروع کیں تو بھارت کو بھرپور جواب ملا، جس پر بھارتی فوجیں پسپائی پر مجبور ہوئیں۔ چین نے انڈیا کے ساتھ اپنی حدود سرحد پر مزید ملٹری فوجی تعینات کیے ہیں، جن میں بلندی پر لڑنے اور مارشل آرٹس کے ماہر فائٹرز شامل ہیں۔ ادھر انڈیا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ان کے فوجی اپنی سرزمین کا دفاع کریں گے۔ چین کے ذرائع ابلاغ کے مطابق انڈیا کی جھڑپ سے قبل چین نے انڈیا سرحد پر اپنے فوجی بھیجے تھے، جن میں ماہر کوہ پیما اور مارشل آرٹ شامل تھے۔ خبر رساں ادارے AFP نے چین کے فوجی اخبار چائنا نیشنل ڈیفنس نیوز کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ چین کی 5 نئی ملیشیا ڈویژن، جن میں ماؤنٹ ایورسٹ کی کوہ پیما ٹیم، مارشل آرٹس کے کلب کے جنگجو شامل تھے، اور انہوں نے 15 جون کو تبت کے دارالکولہ لھاسا پر حاضری دی تھی۔ چین کے سرکاری ٹی وی نے ایسی فوٹیج جاری کی ہیں جن میں سینکڑوں تازہ دم دہشتوں کو لھاسا میں دیکھا جا سکتا ہے۔ چین کے فوجی اخبار کے مطابق تبت کے کمانڈر وینگ ہینجیانگ کا کہنا تھا کہ ایمبو کلب فائٹ کے ممبر فوج کی طاقت کو بڑھائیں گے، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ آیا ان فوجیوں کی تعیناتی سرحد پر جاری انڈیا اور چین کی کشی کے پیش نظر کی گئی۔ چینی اخبار کے مطابق پہلی مرتبہ مارشل آرٹس کے ماہر لڑاکا فوجی تعینات میں کیے گئے تھے۔ AFP کے مطابق اسی دن چین اور انڈین فوجیوں کے درمیان کئی دہائیوں بعد لداخ کے علاقے میں سرحدی جھڑپ ہوئی ہے۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ اس جھڑپ میں 20 سے زیادہ انڈین فوجی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ اب تو 2000 سے زیادہ ہلاک ہو چکے ہیں۔
दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर इस लड़ाई की वजह बनने का इल्ज़ाम लगाया, जो कि पत्थरों और डंडों से लड़ी गई। इंडिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार की सुबह रेडियो प्रोग्राम मन की बात में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इंडियन फ़ौजियों ने लद्दाख में इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके अलावा चीन के खिलाफ भारत पूरी तरह बौखला गया है। भारत के खिलाफ कोई रास्ता नहीं बचा। भारत पर अब सख्ता तारी हो चुका है। भारत चाहता है कि इस जंग से किसी तरह जान छुड़ाई जाए। भारत मौके का फ़ायदा उठा रहा है। चीन को इतला मिल गई। तजिया निगार ने हालिया जारी चीन और भारत के दरमियान सरहदी तनाज़े पर बात करते हुए वीडियो पैगाम में कहा है कि चीन को इतला मिली है कि भारत बद का सहारा लेकर अमेरिका जैसे ममालिक की ताइवान की सरहद पर कश करके पैगाम दे रहे हैं कि वाशिंगटन के करीब नहीं जाना। तजिया निगारों ने मजीद बताया कि चूँकि चीन को इस बात का अंदाज़ा है कि अमेरिका ताइवान या हांगकॉन्ग के ज़रिए ही करीब आने के बारे में सोच सकता है, इसलिए उसने अभी से भी जंगी तैयारी वहाँ भेज दी हैं ताकि चीन का पैगाम वाज़ेह हो जाए। दूसरी तरफ तजिया निगार की जानिब से बताया गया है कि सेटेलाइट की मदद से वादी गलवान की ली जाने वाली ताज़ा तस्वीर में देखा गया है कि चीन ने गलवान में अपने बंकर्स बना लिए हैं, जिससे ये बात वाज़ेह है कि भारत ने इस इलाके में हार मान ली है। ख्याल रहे कि हर गुजरते दिन के साथ भारत की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। पहले चीन और नेपाल आमने सामने होने के बाद भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारतीय अखबार के मुताबिक असम के ज़िला बाक्सा के 6000 से ज़ायद किसानों ने गुज़िश्ता रोज़ पानी की अचानक बंदिश के खिलाफ मुजाहरा किया। अखबार के मुताबिक भूटान ने कोई वजह बताए बगैर पानी बंद कर दिया। भूटान के इस फैसले के खिलाफ ज़िला बाक्सा और दीगर इलाकों में बेचैनी की लहर दौड़ गई। इसके अलावा दूसरी जानिब नेपाली पार्लियामान के ऐवान बाला की जानिब से भारतीय इलाकों को मुल्क में शामिल करने के लिए एक नए सियासी नक्शा की तौसीक़ के बमुश्किल 4 दिन बाद नेपाल ने एक बार फिर भारत के साथ अपनी बैनुल-अक़वामी सरहद के तकरार की और इस बार दराजा का इलाका बाहर के साथ नेपाल की सरहद है। नेपाली हकाम ने हैरत अंगेज़ तौर पर बाहर हुकूमत के महकमा आबाई वसाइल के हकाम को सरहद पर पुश्ता बंदी से मुतल्लिक काम शुरू करने से रोक दिया है और दावा किया है कि ये इलाका उनकी सरजमीन का हिस्सा है। चीन के साथ तिजारती माहदे को लेकर अमेरिकी हुकाम के मुतनाज़ात सामने आ रहे हैं। वाइट हाउस के मशीर तजारत पीटर नरवां की तरफ से ये डील ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद अमेरिका और चीन के दरमियान ट्रेड डील ख़त्म हो चुकी है और अमेरिकी सदर ने यह बात वाज़ेह किया है कि यह माहिदा अपनी जगह पर कायम है, लेकिन यह माहिदा अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है।